بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھنا، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی قسم کی رحمتوں کا، برکتوں کا ایک فیضان ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ اگر کوئی رمضان المبارک میں نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا کر کے ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں تو اس ایک فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک غیر رمضان میں ایک فرض کا جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں 70 گنا بڑھا کر کے ایک فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے رمضان مبارک۔ تو یہ فیضان اللہ پاک کا، اللہ پاک کی نظر ہے۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک میں جو اللہ کے بندے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اللہ کی اس سبقت پر نظر ہوتی ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتُهُ، کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے، خون ریزی کریں گے، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، دیکھو ان لوگوں کے دل اللہ کی طرف تو کس طرح پلٹ گئے، یہ کس طرح نیکیوں میں سبقت کر رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ پاک مسلمان نیک بندوں کے جو رمضان کی قدردانی کرتے ہیں، اس میں اعمال کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان اعمال کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لہذا تم کیا کرنا کہ اللہ کو اپنی طرف سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھانا، چونکہ اللہ کی نظر ہے تم پر رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں جس قدر ہو سکے عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 4 قسم کی عبادتیں تو رمضان کی جان ہے۔ روزہ ہے، تراویح ہے۔ رمضان آ جائے روزہ نہ رکھے مسلمان بندہ، تصور نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ ممکن نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آ گیا اور روزہ نہ ہو۔ روزہ جیسی فرض عبادت ہے وہ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے، سال بھر میں صرف رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اب جو بالغ ہے مسلمان ہے، بس اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ روزوں کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے۔ یہ دوسرا عمل ہے رمضان کا۔ اور پھر تیسرا عمل ہے قرآن، اور چوتھا عمل ہے صدقات و خیرات کا اہتمام۔ یہ 4 اعمال رمضان کی جان ہے۔ روایتوں میں ترغیب دی گئی ہے کہ ان 4 اعمال کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ ویسے تو اس کے علاوہ جتنے بھی نفل کام ہو
بندہ اپنی بشاشت سے جو کر سکتا ہو کیا کرے، لیکن ان 4 کاموں کا تو خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ روزے کا کہ روزہ چھوٹے ہی نہیں، وہ تو فرض ہے۔ تراویح کا کہ تراویح چھوٹے نہ رمضان کے مہینے میں، اور تراویح میں کلام پاک بھی مکمل ہو، اور پھر کلام پاک کا خوب سے خوب تر اہتمام، کلام پاک کی تلاوت کا، کلام پاک کے پڑھنے کا، کلام پاک کے سننے کا، یہ اہتمام رمضان میں ہونا چاہیے۔ آج کے جمعہ میں قرآن سے متعلق ہی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ کلام پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں یہی وقت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے اس طرح نام لے کر کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا بھی تعارف نہیں کروایا کلام پاک، صرف رمضان کے مہینے کا تعارف کروایا۔ شہر رمضان، دیکھو رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں کیا ہوا ہے؟ قرآن اترا ہے۔ رمضان کی وجہ تکریم، رمضان کی وجہ تعظیم، رمضان کو اللہ پاک نے جو اتنا پروٹوکول دیا ہے، رمضان کے اندر اللہ پاک نے جو اپنی رحمتوں کا اور فیضان اور برکتوں کا ایک فیضان کھول دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں کیا ہوا ہے؟ قرآن اترا ہے، قرآن نازل کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت ہے، مینارہ نور ہے، اور پھر وبینات من الھدی، اور ہدایت کی دلیل بھی ہے۔ قرآن خود ہدایت ہے اور یہی قرآن ہدایت کی دلیل بھی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی جو ہے نا، یہ روشنی خود لوگوں کو کیا کرتی ہے؟ اندھیروں سے نکالتی ہے، فیضان پہنچاتی ہے۔ اور سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے، اس کی دلیل بھی خود آفتاب ہوتی ہے، سورج خود دلیل ہوتا ہے۔ قرآن ہدایت والی کتاب ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن کے اندر غور کرو، خود قرآن دلیل ہے۔ وبینات من الھدی، ہدایت کے دلائل بھی اللہ پاک نے اس کے اندر بھر کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہدایت کی دلیل بھی ہے اور ہدایت کا سامان بھی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرقان کا مطلب کیا ہے؟ نیکی اور بدی کو بالکل چھانٹ کر کے رکھ دیتی ہے، الگ الگ کر دیتی ہے۔ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، خوبی ہے، یہ بدی ہے، برائی ہے، شر ہے، الگ الگ کر کے رکھتی ہے۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اور حق اور باطل کو بالکل الگ کر کے لوگوں کا کنفیوژن ختم کر دیتی ہے، صفائی کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، یہ تعارف کروایا اللہ کا۔ والفرقان، یہ جو قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، یہ ہدایت ہے اور ہدایت کی دلیل بھی ہے، اور ساتھ میں یہ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کو ایک دم واضح کر کے رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ اللہ پاک نے کلام پاک کا تعارف کرا ہے۔ کلام پاک یہ صرف اللہ کی ایک کتاب ہی نہیں ہے، کتاب تو ہے ہی، اللہ کی کتابیں تو بہت سی ہوئی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا تکلم خود باری تعالیٰ کرتے ہیں، باری تعالیٰ نے کیا ہے، اور روایتوں سے ثابت ہے کہ جنتیوں کے سامنے اللہ پاک خود سورہ یاسین کی تلاوت کر کے بتائے، خود پڑھیں گے۔ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، صرف یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ کلام ہونے کا شرف قرآن کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بھی ہے۔ تھوڑا سا باریک مسئلہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ایک کلام بھی ہے، اس میں تمام علماء کا اتفاق بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس شکل میں ہمارے پاس یہ جو الفاظ ہیں کلام نفسی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ حدیث ہیں۔ اس میں بہت بڑا مسئلہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
عنوان سے فیمس ہے، مشہور ہے. آپ نے گویا خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا، تھوڑی سی باریکی ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ کلام پاک اللہ کا کلام بھی ہے، کلام نفسی بھی ہے. تعبیرات میں تھوڑا بہت کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف بہت زیادہ ایک زمانے میں بڑھ گیا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اب تو وہ اختلاف قبر کے اندر دفن ہو گیا. تو یہ اللہ کا ایک کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اس جیسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے، اس کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے. اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے اندر کیا تاثیر ہو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جیسے آسمان یہ اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، کوئی اس کا مثل پیش کر سکتا ہے؟ یہ مائک ہے تو مائک کا مماثل تو کوئی پیش کر دے گا، لیکن آسمان جیسا آسمان کوئی کمپنی بنا سکتی ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک ایک ہی سورج دیکھ رہے، کوئی دوسرا سورج نہیں آیا. اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو اس میں ریسنگ ہوتی، کمپٹیشن ہوتا، 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنے آتے. ایک گاڑی مارکیٹ میں آتی ہے تو کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس کی ٹکر کی کتنی گاڑیاں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. لیکن ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے، سورج ایک ہی ہے اور آج تک ایک ہی، کوئی اس کے اندر بڑھوتری نہیں. 2 3 4 10 12 15 20 ہم کو نظر نہیں آتے، سورج ایک ہی نظر آتا ہے. اور جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی اسی زمین پہ چلے تھے، ہم بھی اسی زمین پہ چلتے ہیں. کوئی دوسرا مائیکل آل آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس جیسی زمین کسی کو دوسری زمین پیدا کر کے بتا سکے. اسی طرح اللہ کا یہ جو کلام ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. جس طرح آسمان کا بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں، زمین کا بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں، اس قرآن کا بنانا کسی انسان کے بس میں نہیں. اللہ نے دعوے کی ہے، اگر تمہیں یہ وہم ہو رہا ہے کہ یہ محمد نے خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو پیش کرو. اس جیسی ایک آیت لاؤ، ایک سورت لاؤ، 10 آیتیں لاؤ. کتنی جگہ پر قرآن میں یہ چیلنج ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں وہم ہے، تمہیں شبہ ہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے تو تم بھی تو انسان ٹھہرے، تم بھی تو پیش کر کے بتلاؤ، دکھاؤ تو صحیح. تو یہ اللہ کا ایک کلام ہے اور اس جیسا کلام کوئی پیش بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ کلام ہم امتیوں کو اور مسلمانوں کو دیا. آخری زمانے کے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو یہ کلام دیا، خیر امت بنایا، یہ کلام دیا. اس کلام پاک کے کچھ حقوق، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح کلام پاک کے بھی حقوق ہیں. کلام پاک کے کیا حقوق ہے؟ پہلا حق ہے کلام پاک کی تلاوت کرنا، پڑھنا کلام پاک، ناظرہ دیکھ کر کے اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ کلام پاک کا پہلا حق ہے. اب وقت تو نہیں کہ اکابرین رمضان مبارک میں کلام پاک کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے. ایک رمضان میں 61 قرآن، ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے کا معمول قریب کے زمانے کے لوگوں میں بھی تھا. تو قرآن کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. قرآن کا پڑھنا یہ قرآن کا ایک بنیادی حق ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک اترا تو آپ کے جو وظائف بتائے تو پہلا وظیفہ کیا بتایا؟ یتلو علیہم آیات، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو تلاوت کی دعوت بھی دیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں تم بھی پڑھو کلام پاک. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. وہ آگے تو سب سے پہلا حق ہے کلام پاک کی تلاوت، جتنا ہو سکے اس کو پڑھنا. اور دوسرا حق ہے حفظ کرنا، یاد کرنا کلام پاک. پورے کلام پاک کا یاد کرنا یہ تو مستحب ہے، فضیلت والی بات ہے، اور کچھ لوگوں کا یاد کرنا تو فرض کفایہ بھی ہے، لیکن ہر ایک کا یاد کرنا کوئی ضروری نہیں. پورا کلام پاک اگر یاد کرے یہ مستحب ہے، فضیلت والی بات ہے، اجر والی بات ہے، بڑی بات ہے. لیکن ہر مسلمان کو اتنا کلام پاک یاد کرنا کہ وہ مسنون طریقے سے فرض نمازوں کو پڑھ سکے. سنت نمازوں میں تو کوئی مسنون قرات نہیں ہے، آدمی جو صورتیں چاہے پڑھ سکتا ہے، چھوٹی بڑی، آخری صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے. ہر مسلمان کو آخری 10 صورتیں تو یاد ہوتی ہیں، لیکن فرائض کے اندر باضابطہ مسنون قرات کی صراحت کی گئی ہے. طوال مفصل ہے، اوساط مفصل ہے، قصار مفصل ہے. تو ایک مسلمان کو
طوال مفصل میں سے کچھ صورتیں یاد کر لینی چاہیے، اوساط مفصل میں سے کچھ صورتیں یاد کر لینی چاہیے، تاکہ فجر اور ظہر میں جب تلاوت کرے کلام پاک پڑھے، وہ فرض نماز میں اپنے طور پر اگر اس کی جماعت چھوڑ گئی ہو یا کسی وجہ سے سفر میں ہو، وہ خود پڑھتا ہو تو اس کو سنت طریقے سے فرض نماز ادا کرنے آنا چاہیے۔ طوال مفصل میں سے اس کو کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، اوساط مفصل میں سے اس کو کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے، تاکہ وہ عشاء کی نماز پڑھ سکے، عصر کی نماز پڑھ سکے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں قصار مفصل۔ تو یہ اتنی مقدار یاد کر لینا کہ اپنی نمازوں کو سنت طریقے سے ادا کرے، یہ واجب ہے۔ اور پھر پڑھنا بھی کیسے چاہیے، تلاوت ہو یا یاد کرنا ہو تو کیسے؟ تجوید سے۔ دیکھو، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے پڑھے کہ اس کے حروف صحیح سے ادا نہ، تو معنی بالکل کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتے ہیں۔ قلب اور قلب دونوں میں فرق ہے، کہیں قلب آیا قاف سے آیا تو اس کے معنی ہوتے ہیں دل، اور قاف کو کاف پڑھ لیا کسی نے، پریکٹس نہیں کی، تجوید کی، قلب پڑھ لیا تو قلب کے معنی کیا ہے؟ کتا، ڈاگ، کتے کہتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے معنوں کی تبدیلی سے فرق ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، تجوید صحیح کرنی چاہیے، اور آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ صحیح تلفظ اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ کلام پاک کا پڑھنا آنا، یہ کلام پاک کا ہر مسلمان کا حق ہے کہ صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھنا تو آئے۔ ارے کم از کم دیکھ کر کے سال میں ایک مرتبہ تو وہ کلام پاک ختم کر سکے، جبکہ علماء نے لکھا ہے 2 مرتبہ ختم کرنا چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن اگر وہ 2 مرتبہ نہ کر سکے تو 1 مرتبہ دیکھ کر کے صحیح تجوید کے ساتھ کلام پاک پورا تلاوت کر سکے، پڑھ سکے، یہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ یہ پہلا حق ہے کلام پاک کا کہ تلاوت آئے۔ اور یہ والی بات کہ جب سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، کلام پاک کی تلاوت میں بھی اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ یہ پروفیسرز کی بات ہو سکتی ہے، کچھ جہلا اور بے دینوں کی بات ہو سکتی ہے، جو دین سے جاہل ہے، جو دین کو صحیح سے سمجھتے نہیں، کہ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پڑھنے کا تو فائدہ ہے۔ اللہ پاک ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں غیر رمضان۔ الف لام، اللہ کے نبی نے باضابطہ لے کر، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اس طرح سے بیان کیا۔ الف لام میم اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملیں گی۔ لیکن رمضان میں اگر کوئی تلاوت کرتا ہو تو ہر نیکی کو کہ 10 کو 70 سے آپ ملٹیپلائی کر دو تو کتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، آپ اندازہ کرو کتنا ثواب اس کو ملے گا۔ اور کلام پاک کی ایک خاص عبادت ہے قرآن کی تلاوت، تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام، تو یہ دوسرا حق ہے۔ پہلا حق تلاوت، دوسرا حق اس کو یاد کرنا۔ کم از کم اتنی صورتیں تو یاد ہو جانی چاہیے کہ اپنے فرائض کو، جو دن میں 5 اوقات نماز پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنا آ جائے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے، ورنہ وہ فریضہ نماز کیسے ادا کرے گا جب وہ قرآن کو پڑھتا نہیں، یاد نہیں کرتا۔ اور پھر تیسرا حق جو کلام پاک کا ہے، کلام پاک کو سمجھنا۔ کلام پاک کتاب ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے یہ کتاب جو ہمیں دی ہے، زندگی کس طرح گزارنا ہے اور زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کس طرح حاصل کرنا ہے۔ ابھی بات آئی ہے قربان ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اللہ بتاتے ہیں اس کتاب میں۔ اللہ اپنے بندے سے باتیں کرتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ لیکن اب ایک مسلمان کا حال یہ ہے، اس کو بھی پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہا ہے 5 اوقات میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ بھی تلاوت بھی عبادت، لیکن کلام پاک کو سمجھنا بھی عبادت، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سمجھنا کوئی عبادت نہیں، بس تلاوت ہی اصل ہے، تو تلاوت تو ہے ہی ہے، اس کا انکار نہیں کریں گے۔ تلاوت تو عبادت ہے۔ اگر کوئی تلاوت کو عبادت نہیں کہتا تو وہ جاہل ہے، وہ بیوقوف ہے، لیکن سمجھنا بھی تو عبادت ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی کو قرآن کے مطابق بنا، پوری زندگی کو قرآن کے۔ رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے، رمضان کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ تمام مسلمانوں کو قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصلاۃ صیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیوں آنا چاہیے؟
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ رمضان سے مسلمانوں میں تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت بنتی ہے متقیوں کے لیے۔ کیا مطلب متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے؟ جبکہ اس کو ھدی للناس بھی کہا گیا، ابھی بات آئی نا، ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے تو ہدایت ہے، لیکن اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں، کامل اور مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کوئی لوگ اٹھاتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے۔ جن میں تقویٰ نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، بلکہ دیانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، دیکھو امانت سب سے پہلے لوگوں کی دلوں کی گہرائیوں میں اتری، ثم نزل القرآن، پھر قرآن اترا، فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، تو ان لوگوں نے قرآن سیکھا، سنت سیکھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو اتری ہے لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں، وہ امانت اتری ہے۔ امانت کیا چیز ہے؟ دیانت و صداقت، سچائی، سنسیئرٹی، خلوص، اور گویا تمام مخلوقات کا ایک درد جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں امانت۔ صحیح راستے پر چلنے کی ایک فکر، قبول حق کی استعداد و صلاحیت، یہ امانت۔ اور اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ خیانت۔ خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی جھوٹا بن جائے، مفاد پرست بن جائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو وہ دیکھے ہی نہ، اور اپنے فائدے کے لیے بدعہدی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، اور کسی کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہو تو نقصان سے اس کے دل میں کوئی اثر نہ پڑتا ہو، بس وہ مفاد پرست بن جائے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، بس یہ دیکھ رہا ہے، ایسا انسان خائن کہلاتا ہے۔ خیانت جب آتی ہے تو اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، بددیانتی پیدا ہوتی ہے۔ تو کلام پاک کے فائدے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ دلوں میں امانت، دیانت و صداقت ہو، سچائی ہو، اور حق کو پہچاننے کی صفت ہو۔ تو جس کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ قرآن کے قریب ہوتا ہے، لیکن جس کے اندر یہ امانت و دیانت نہ ہو تو وہ قرآن سے بھی کچھ حاصل نہیں کرتا۔ خائن جو آدمی ہوتا ہے، دھوکے باز جو آدمی ہوتا ہے، مفاد پرست جو آدمی ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ مفاد پرست جو بنتا ہے دنیا کی محبت میں بنتا ہے۔ دنیا کی محبت جس کے رگ و ریشے میں اتر جاتی ہے تو اس کو قرآن کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، اپنے فائدے سے ہٹ کر کے، اپنے فائدے کو چھوڑ کر کے کچھ سمجھنا نہیں چاہتا۔ تو قرآن کے فائدے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے دلوں میں امانت ہو، ایمان ہو، اور ایمان ہونے کے بعد اگلے نمبر کی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا لحاظ ہو، اللہ کی ماننے کا جذبہ ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ماننے کے جذبے کو کہتے ہیں۔ دل میں امانت ہے، دیانت ہے، ایمان ہے، پھر ایمان کے بعد کلام پاک کی عظمت ہے، پھر اللہ کی باتوں کو ماننے کا، کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کا ایک جذبہ ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس نے ہمیں کچھ خط دیا۔ پہلے زمانے میں آج کل کی طرح کے فون اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، تو کسی کا بیٹا باہر چلا گیا، اس نے ای میل کر دیا یا کچھ لکھ دیا۔ پہلے زمانے میں بڑے لوگوں کو پڑھنا کرنا بھی زیادہ نہیں آتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، جیسے خط آتا کتنے بے چین رہتے تھے، کیونکہ پڑھنے والے ماسٹر جی نہیں ہیں، جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بیٹے نے میرے لیے کیا لکھا ہے، اس نے کیا کہا ہے، اور اس نے کیا مطالبہ کیا ہے، یا اس کے کیا جذبات ہیں، جو بھی اس نے اپنے خط میں لکھا ہے اس مضمون کو جاننے کے لیے بے چین ہوتے تھے لوگ۔ ماسٹر جی اگر گھر میں نہیں ہوتے، ایک مرتبہ آئے لے کے چلے گئے، پھر دوسری مرتبہ، کئی مرتبہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، قرآن اتارا، قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی کو عملی نمونہ بنا کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، لیکن اب ہمیں قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھنے کی فکر نہیں۔ تو یہ کتنی زیادہ بے حسی کی بات ہے۔ تو کلام پاک کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرے، کلام پاک میں کیا مضمون ہے اس مضمون کو معلوم کرنے کی بھی کوشش کرے، اپنے دل میں امانت پیدا کرے، دیانت پیدا کرے، صداقت پیدا کرے، خیر کا طالب بنے، اتنا زیادہ گھمنڈی اور مکار نہ بنے اور خائن نہ بنے، دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد نہ کر لے کہ وہ قرآن کی طرف کو نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی نہ چاہے۔ ایسے بدبختوں کو اللہ پاک قرآن سے بھی محروم کرتے ہیں، رمضان سے بھی محروم کرتے ہیں۔
رمضان سے محروم لوگوں کا بھی تذکرہ روایتوں میں آیا ہے نا. تو جو لوگ ایسے خائن طبیعت کے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے علاوہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، دنیا کے طلبگار بن جاتے ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کلام پاک کو سمجھیں. اور سب سے آخری حق ہے کلام پاک کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، عمل کرنا. جب کلام پاک سمجھ میں آ گیا تو اپنی پوری زندگی کو کلام پاک کے سانچے میں ڈھالنا یہ کلام پاک کا حق ہے. اور پھر اپنی انفرادی زندگی نہیں، اپنی خاندان کے تمام افراد کی زندگی، پورے سماج کی زندگی، اس کی کوشش کرنا کہ کلام پاک کے پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچایا جائے. خود بھی سمجھیں، سمجھ کر کے اس پر عمل کریں، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کریں. یہ کلام پاک کے حقوق ہیں. ہر مسلمان کو کلام پاک کے ان حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ پاک نے اس میں سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا